آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 تا 242 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ حافظوا، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، سب نمازوں کی، والصلاة الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا، اور تم کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درمیانی نماز عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ۔ عصر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے۔ عائلی مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق جو دو آیات آ گئی ہیں، ان کی غالباً حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، نماز اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے نمازوں کے محافظت کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ہر نماز کو اسی وقت پر اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معانی آتے ہیں اور یہاں مراد سکوت، خاموشی ہے۔ دین اسلام میں جو اہمیت نماز کی ہے وہ کسی اور عبادت کی نہیں ہے۔ ساری شریعت کے قیام و بقا کا دار و مدار نماز کے نظام کی بقا پر ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کو شریعت کے قائم رہنے، حفاظت کے لیے ایک باڑ اور احصار کا درجہ دیا ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ گویا پوری شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اس میں سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ گویا دین کی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی دین کی دوسری باتوں کی حفاظت ہے۔ در حقیقت نمازوں کی حفاظت دین کی دوسری باتوں کی حفاظت کی ضامن ہے۔ جس طرح ایک شہر پناہ پورے شہر کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح نماز دوسری تمام نیکیوں کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سارے دین کی محافظ نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا اس نے سارا دین ضائع کر دیا۔
گویا کہ یہ وقت ہجوم کار کا سنگم اور ان کی انتہا ہے، اس لیے اس نماز کے فوت یا مؤخر ہونے کے زیادہ خدشات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نماز اثر ضائع ہوگی گویا اس کی تمام دن کی کمائی غارت ہو گئی، اور آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ درمیانی نماز جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ دن بھر کی تمام سرگرمیاں عصر کے وقت اپنی آخری مراحل میں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے کاروباری لوگوں کے لیے یہ بڑے جوڑ توڑ کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ فَإِن پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا تو نماز پڑھ لو پیدل، او رکبانًا یا سواری، فَإِذَا پھر جب تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لمن نہیں تکونو تھے، تعلمون تم جانتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو پس پیدل یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے۔ جب دشمن کے ساتھ حالت جنگ ہو اور میدان کردار میں نماز کا وقت آ جائے تو جنگ سے فارغ ہونے تک نماز کو مؤخر نہ کرو، بلکہ اس وقت اگر تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پر ہو، دشمن کا ہر آن خطرہ ہے تو سواری کے اوپر چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ بغیر سواری کے پیدل امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز درست نہیں۔ عین جنگ کی حالت میں مجاہدین کے دو گروپ بنا کر نماز کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے۔ ایک گروپ دشمن سے لڑتا رہے، دوسرا نماز ادا کر لے، پھر دوسرا دشمن کے مقابلے پر ہو اور پہلا نماز ادا کر لے، اور اگر مجاہدین ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوتی تھی، تو پھر دونوں گروپ آدھی آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے اور باقی آدھی آدھی خود پوری کریں گے۔ اگر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے تو ایک گروپ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا دشمن کے مقابلے میں رہے گا۔ جب امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی تو پہلا گروپ پیچھے ہٹ کر مورچے سنبھال لے گا اور حفاظت پر معمور دوسرا گروپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں گروپ ایک ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کریں گے اور دوسری رکعت خود پوری کریں گے۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہے تو ہر گروپ 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، باقی 2 رکعت خود مکمل کر لے گا۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ مجاہدین کسی خاص اللہ کے مقبول بندے کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہیں، ورنہ ہر گروپ اپنی اپنی پوری نماز بیک وقت ادا کرے۔ جنگ کی حالت میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی بھی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر اور اقامت ہر 2 حالتوں میں 6 یا 10 دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن کی حالت میں ہو، خوف دور ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، یعنی رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ جو بھی شرائط ہیں، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات میں سب کی رعایت رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنی عبادت کا وہ طریقہ بھی بتلا دیا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، بس اس طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو۔ الغرض اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز خود احتسابی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اہلکاروں کو فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری کارکردگی کو نماز کی حفاظت کے آئینہ میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جو شخص نماز کی پابندی اور اسے احسن انداز سے ادا نہیں کرتا وہ اپنی دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی
کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔ اسلام کے عملی نظام میں نماز ایسی پنجگانہ تربیت ہے کہ اور کوئی شخص شریعت کی ہدایات کے مطابق نماز ادا کرے اور اس کے تقاضے سمجھنے کی طرف توجہ دے تو نمازی دین اور دنیا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک منفرد ذمہ دار شخصیت بن جاتا ہے، کیونکہ 5 وقت اس بات کا عرضمند ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی کا اہتمام ہو جائے، اور روز محشر اپنے رب کے حضور اس حالت میں پیش ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے والا بندہ شمار ہو سکے۔ گویا کہ مومن بظاہر تو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اعتقادی اور فکری طور پر اپنے آپ کو میدان محشر میں اپنے رب کے حضور سمجھتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، وصیتاً ان پر لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نان نفقہ کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے، فَإِن پھر اگر خرجنا وہ خود نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو فعلنا جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ عزیز بڑا غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائیں۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی، لیکن اسلام نے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے یہ آیت منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی۔ اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، جیسا کہ آیت نمبر 180 میں گزرا۔ لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیے کریں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے، لہذا اس زیر درس آیت میں سے اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ وہ خود اپنا یہ حق چھوڑ دے، 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں، ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں قاعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں، پہلے نہیں، لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے کا تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آ گئے، بیوے کا حصہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا یہ حق ختم ہو گیا۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، یہ احکام خداوند تعالیٰ نازل کر رہا ہے جو کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ نہ کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی کام حکمت سے خالی ہے، اس لیے نہ کام پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع نان نفقہ، بالمعروف دستور کے موافق، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقیوں پر۔ یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک تطیب قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بے شمار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس آیت اہم نصیحت پر عمل کریں جسے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آیت کے آخر میں یہ پھر اس کی یاد دہانی کر دی اور اس کو اہل تقویٰ پر ایک حق قرار دیا۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان فرماتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ اس آیت میں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ عائلی زندگی سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔